نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ويطعمون الطعام اور وہ کھانا کھلاتے ہیں علی حبہ اس کی محبت پر مسکینا و یتیما و اسیرا مسکین اور یتیم اور قیدی کو انما نطعمکم لوجہ اللہ بے شک ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا نہیں چاہتے ہم تم سے کسی بدلے کا اور نہ کسی شکر گزاری کا انا نخاف من ربنا بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے یوما عبوسا قمطریرا اس دن سے جو سخت اداسی والا ہوگا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ آج ہمارے محلے میں ہمارے ایک عزیز بھائی عظمت صاحب کی والدہ فوت ہوئی، ان کے جنازے میں جانا ہوا، اس لیے تھوڑا درس میں تاخیر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے جو انتظار فرما رہے تھے۔ گزشتہ درس میں سورۃ الدہر میں ہم پڑھ رہے تھے اہل جنت کے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اہل جنت کی صفات۔ انعامات کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو ایسے شربت پلائے جائیں گے جس شربت کے چشمے کو وہ جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے، اور ان کی صفات کے بارے میں فرمایا یوفون یخافون یطعمون، نظروں کو پوری کرنے والے تھے، اللہ کے عذاب سے بالخصوص قیامت کے دن کی سختی سے ڈرنے والے تھے، اور غریبوں اور محتاجوں اور بھوکوں کو کھانا کھلانے والے تھے۔ تو نظر کے متعلق گزشتہ درس میں قدر تفصیل سے بات ہو گئی تھی۔ اس سے دوسری صفت ہے یخافون، کہ وہ لوگ محشر کے عذاب سے قیامت کے دن سے ڈرتے تھے۔ قیامت کا دن اتنا سخت ہے کہ واقعی اس سے ڈرنا چاہیے، اور یہ جو ڈر ہے انشاءاللہ یہی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔
اہل جنت جب جنت میں جائیں گے نا تو آپس میں گفتگو کریں گے. قرآن بیان کرتا ہے متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے سے بات چیت بھی کریں گے. اور اس گفتگو کے دوران اہل جنت آپس میں ایک بات کریں گے کہ یار ہم جنت میں کیسے آ گئے، وہ کون سا انعام تھا، وہ کون سا ہمارا عمل تھا، وہ کون سی ہماری نیکی تھی کہ جو ہمیں جنت میں لے کر آئی، اور ہم جنت میں یہاں نعمتوں کے اندر موجود ہیں، وہ کس عمل کی وجہ سے آئے. تو اہل جنت وہاں کہیں گے انا کننا من قبل فی اہلنا مشفقین فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم انا کننا من قبل ندعوہ انہ هو البر الرحیم. ایک تو ہمارا عمل یہ ہے کہ دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے. وہ جو قیامت کا، آخرت کا خوف ہمیں دامنگیر تھا، اس ڈر اور خوف کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے عذاب سے بچا کر جنت میں جگہ عطا فرمائی. اور دوسری بات انا کننا من قبل ندعو، دنیا میں اللہ کی پکار کیا کرتے تھے، اس پکار کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف فرمایا اور جنت عطا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ کا جو ڈر ہے اور قیامت کا جو خوف ہے، یہی انسان کے جنت میں داخلے کا باعث بنے گا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو فرماتے ہیں وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، کہ وہ اس دن کے ڈر اپنے دلوں میں رکھتے ہیں جس دن کی تکلیف بہت پھیلی ہوئی ہوگی، اور ہر کوئی اس کی تکلیف سے خوف زدہ ہوگا. اہل جنت دنیا میں اس دن کے عذاب سے ڈرتے ہیں. اور اس کے بعد اگلی صفت ارشاد باری تعالی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، وہ کھانا کھلاتے ہیں علی حبہ، اللہ کی محبت پر، مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو. مطلب یہ ہے کہ حقداروں کو، محتاجوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ جتنی بھی مخلوق ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے. الخلق و عیال اللہ، عیال اللہ، اللہ کا کنبہ ایسا ہے جیسے ہر آدمی، اس کے گھر والے، اس کا کنبہ، جو بھی ان کے ساتھ نیکی کرے وہ اسے اچھا لگتا ہے، جو ان کے ساتھ برا کرے اسے برا لگتا ہے. تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو بھی جتنی اچھائی کرے اللہ کو اتنا ہی وہ پسند ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دوزخ میں اس عورت کو بھی دیکھا جس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، نہ اس کو کھانے کے لیے کچھ دیتی تھی، نہ اس کو چھوڑتی تھی تاکہ وہ پھر کر اپنے لیے کوئی روزی تلاش کر لیتی، یہاں تک کہ وہ بلی بھوکی مر گئی. اس جرم کی وجہ سے اللہ نے اس عورت کو دوزخ میں ڈالا. اسی طرح اس گناہگار عورت کا واقعہ بھی ہے کہ جو ایک کنویں کے پاس سے گزری اور جہاں ایک کتا پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی پہ اپنی زبان رگڑ رہا تھا اور اس کو ترس آیا اور اس نے اپنے جوتے کا ڈول بنایا اور دوپٹے کا رسی بنائی، کنویں سے پانی نکال کر اس کو پلایا تو اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. تو غریب مسکین کو کھانا کھلانا اتنا اجر اور ثواب کا باعث ہے. قرآن کریم پہ نگاہ ڈالیں تو غریب کو کھانا کھلانا ابرار کی نشانیوں میں سے، جیسے ہمارا یہاں کا آج کا سبق ہے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، اور ابرار کی صفات میں سے آگے اللہ بیان کرتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں. اسی طرح
قرآن بیان کرتا ہے یہ اصحاب الیمین کی صفت ہے۔ اصحاب الیمین سے مراد دائیں ہاتھ والے، کہ قیامت والے دن جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تو یہ غریب مسکین بھوکے کو کھانا کھلانا سیدھے ہاتھ میں اعمال نامے کے ملنے کا ذریعہ بھی ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ۔ اللہ فرماتے ہیں مسکین کو کھانا کھلانا فی یوم ذی مسغبہ، سخت بھوک والے دن میں، جب بھوک اس بیچارے کو تڑپا رہی ہو اور کھانے کے لیے خوراک میسر نہ ہو، جس نے اس غریب کا پیٹ بھر دیا۔ یہ غریب کا پیٹ بھر دینا یہ انسان کو کہاں پہنچائے گا؟ اولئک اصحاب المیمنہ، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخلے کا ذریعہ بتایا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ ارشاد فرمایا میرے مرشد کریم امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، سلام کو عام پھیلاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، جب گھروں میں جاؤ تب بھی سلام کیا کرو، یہ اللہ کی طرف سے بڑا پاکیزہ برکت والا تحفہ ہے۔ سلام۔ دوسرے نمبر پہ فرماتے ہیں اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ حقدار آئے، مہمان آئے، خوشی کے ساتھ کھانے کا اہتمام کرو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اصحاب رسول کی عظمتیں کیوں ہیں؟ وہ عمل کرنے والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آیا، آپ نے اپنے گھروں میں معلوم کیا تو کھانا نہ ملا، تو آپ نے فرمایا کون ہے جو اس کی ایک رات کی مہمانی کو قبول کرے؟ حضرت ابو طلحہ انصاری نے کہا میں قبول کرتا ہوں جی۔ گھر لے گئے، بیوی سے کہا جو بھی کھانا وہ بچا کے نہ رکھنا، مہمان آئے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے بندے تھوڑا سا کھانا بچوں کے لیے ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ فرمانے لگے آج بچوں کو یوں ہی بہلا کر سلا دو، مہمان کا پیٹ بھرنا چاہیے۔ اب اپنے بچوں کو بھوکا سلایا اور مہمان کے کھانے کی فکر کی، کیا ہم میں سے کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ اور پھر کہنے لگے کہ جب میں مہمان کے ساتھ کھانے پر بیٹھوں گا، اب اگر میں نہ کھاؤں تو مہمان کہے گا کہ یہ بھی اچھی بات نہیں، یہ خود تو کھا نہیں رہے، تو مہمان کی دل جوئی کے لیے ساتھ کھانا بھی چاہیے۔ اس لیے تم چراغ کو درست کرنے کے بہانے سے بجھا دینا، اندھیرا ہو جائے گا، میں ساتھ بیٹھا ہاتھ ہلاتا رہوں گا، مہمان سمجھے گا کہ یہ بھی کھانا کھا رہا ہے، حالانکہ میں کھا نہیں رہا ہوں گا، یوں اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور بیوی نے، بچوں نے اور خود انہوں نے ساری رات بھوکی گزار لی اور مہمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا۔ صبح جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں حاضر ہوئی، آپ نے کہا تمہارا وہ رات والا عمل اللہ کو بڑا پسند آیا۔ رب کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، میرے بندے ایسے ہیں خود بھوک برداشت کر لیتے ہیں، اپنی جان پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔
تو آپ نے کیا فرمایا دوسرا عمل؟ اطعام الطعام، اطعم الطعام، کھانا کھلاؤ۔ اور نمبر 3 فرماتے ہیں وصل الارحام، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑو، اگر کوئی توڑتا بھی ہے پھر بھی جوڑو۔ آپ نے فرمایا، ایک صحابی نے کہا جی میں حسن سلوک کرتا ہوں، میں صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ تعلق کاٹتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر اس طرح ہے تو پھر تو بہت اچھا عمل کر رہا ہے، ان کا منہ بھر رہا ہے تو مٹی سے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ رحم، رشتہ، یہ اللہ تعالیٰ کے عرش سے معلق ہے، اور کہتا ہے یا اللہ جس نے مجھے توڑا تو اس کو توڑ، جس نے مجھے جوڑا تو اس کو جوڑ۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، جو رشتہ داری سے قطع تعلق ہی کرتے ہیں یہ اللہ کی لعنت کے حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو تیسری بات فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑو، اور چوتھی بات فرمایا صلوا باللیل والناس نیام، راتوں کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا اس وقت چپکے سے عبادت کرو، تو یہ کام کرو تو فرمایا تدخل الجنت بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی نے کھانا کھلانے کا تذکرہ فرمایا۔ کھانا کھلانا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن ایک بندے سے اللہ کہیں گے میں بیمار ہو گیا تھا تو نے میری عیادت نہ کی، یا اللہ میں تیری کیسے عیادت کر سکتا، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائیں گے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہ پلایا، یا اللہ میں تجھے کہاں پلا سکتا ہوں، تو ہمیں پلانے والا ساری کائنات کو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، یا اللہ تو سب کو کھلانے والا، خود کھانے سے پاک، تجھے میں کیسے کھانا کھلا سکتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اما علمت انک لو اطعمتہ لوجدت ذلک عندی، میرا فلاں بندہ جو بھوکا پیاسا تھا نا تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو بس مجھے وہیں پاتا۔ تو غریب کو، بھوکے کو، مسکین کو کھانا کھلانا اللہ کے قرب کے اصول کا ذریعہ ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بکری ذبح ہوئی، گوشت تقسیم ہوا، ایک کندھا بچ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا کہ کوئی بچا ہے یا ختم ہو گیا؟ کہا جی ساری بکری ختم ہو گئی، ایک کندھا بچا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری بکری بچی ہوئی ہے سوائے اس کندھے کے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو گیا، جو اللہ کے ہاں بھیج دیا وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ بچی ہوئی ہے، جو اللہ کے نام پر دے دیا وہ بچی ہوئی ہے۔ اور اماں جی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی کے بعد جو تسلی دی اس کے الفاظ بھی ان میں بھی کھانے کا تذکرہ ہے۔ کیا فرماتی ہیں؟ جب آپ نے فرمایا نا پہلی دفعہ جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور آپ کے اوپر خوف کی کیفیت تھی، کپ کپی تاری تھی، اور آپ نے فرمایا اماں جی سے زملونی زملونی، میرے اوپر چادر ڈالو، دثرونی دثرونی، کمبل ڈالو، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، انی خشیت علی نفسی۔ تو اس وقت حضرت خدیجہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ کبھی آپ کو رسوا نہ کرے گا، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتصدق الحدیث وتکسب المعدوم۔ فرمایا کہ اللہ کبھی آپ کو پریشان نہ کرے گا، آپ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں، سچی بات کیا کرتے ہیں، جس کی کمائی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا اس کا دستے بازو بن کر تعاون فرمانے والے ہیں، اور مہمانوں کو کھانا کھلانے والے ہیں، سچی بات پر ڈٹ جانے والے ہیں۔ جس بندے کے اندر یہ صفتیں ہوں اللہ کبھی اس کو پریشان نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، میرے بندے وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت پر، مسکینوں کو کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھلاتے ہیں، اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یتیم کو دھکے دینے والے کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ قیامت کا منکر ہے۔ فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین،
کیا آپ نے دیکھا اس بندے کو جو قیامت کا منکر ہے؟ یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہی تو ہے نا جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اور جب الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ مجرم کو ملے گا اور وہ چیخے گا، سورۃ الحاقہ میں اللہ اس کی صفات کو بیان کرتے ہیں، تو وہاں بھی یہ ذکر ہے کہ وہ کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اما من اوتی کتابہ بشمالی، جس کو اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا گیا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، فیقول، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ وہ کہے گا کاش یہ اعمال نامہ مجھے نہ دیا جاتا، مجھے حساب نہ دینا پڑتا، میرا مال بھی میرے کام نہ آیا، میری سلطنت بھی مجھ سے چھوٹ گئی اور وہ بھی کام نہ آئی، میرے رشتے سارے مجھ سے ٹوٹ گئے، کوئی کام نہیں آ رہا۔ حکم باری ہوگا خذوہ، پکڑو اس کو، فغلوہ، جکڑو اس کو، ثم الجحیم صلو، پھر دوزخ کے اندر اس کو ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 گز لمبے زنجیروں میں جکڑ کر اس کو دوزخ میں ڈال دو۔ یا اللہ اس کا جرم کیا ہے؟ فرمایا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ ایک جرم تو یہ ہے اس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں، دوسرا جرم یہ ہے مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اندازہ کیجئے کہ مسکین کو کھانا نہ کھلانا کتنا بڑا جرم ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ بندہ مومن نہیں کہ جو خود تو پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ اس لیے فرماتے ہیں مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے، جنہوں نے سخاوت کے گر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی، سیدہ فاطمہ الزہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، جس نے سخاوت کے گر اللہ کے نبی سے سیکھی، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت فاطمہ کی چال تو نبی کی چال کے بالکل مشابہ تھی۔ اس لیے ہمارے اکابرین تو فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا حضرت عائشہ کی شان زیادہ یا فاطمہ کی؟ فرمانے لگے اگر رسول اللہ کی بیوی ہونے کی نسبت سے دیکھو تو عائشہ کی شان زیادہ ہے، رسول اللہ کی لخت جگر بیٹی ہونے کی حیثیت سے دیکھو تو فاطمہ کی شان زیادہ ہے۔ ہمارے لیے تو دونوں کی جوتے ہمارے سروں کا تاج۔ انہوں نے گر سخاوت کے سیکھے اللہ کے نبی سے۔ افطاری کا وقت ہے اور فقیر دستک دیتا ہے، فاطمہ کیا، حسنین کریمین کیا، علی المرتضیٰ کیا، سب اپنے حصے کی روٹیاں فقیر کے دامن میں ڈال دیتے ہیں اور خود پانی کے ساتھ، نمک کے ساتھ افطاری کرتے ہیں اور خود بھوکے رہتے ہیں اور اپنی روٹیاں ان کو دیتے ہیں۔ اللہ، بس آخری بات، اللہ فرماتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں لیکن کھلاتے میری رضا کے لیے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہتے ہیں ہم تمہیں کھانا صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم اس لیے نہیں کھلاتے کہ تم سے کوئی بدلہ لیں، کھانا کھلا کر کچھ تم سے کام کروائیں گے، ہرگز نہیں۔ تم سے کوئی بدلہ لیں گے، تم سے کوئی ووٹ مانگیں گے، تم سے کوئی نوٹ مانگیں گے، تم سے کوئی اور چیز مانگیں گے، نہیں، یہ کھانا ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں۔ اللہ کرے ایسے کھلانے والے ہوں۔ تو اور اس لیے خفیہ جو صدقہ ہے نا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ چونکہ اب وقت درس کا پورا ہو گیا، اس پہ تھوڑی سی بات انشاءاللہ کل والے درس میں بھی کر لیں گے۔ خفیہ صدقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جو خفیہ صدقہ دینے والا ہوگا۔ آج صدقات تو بہت ہو رہے ہیں الحمدللہ، بالخصوص ہمارے ملک کے پاکستان میں، لیکن اس میں دکھلاوا بہت ہے، خفیہ صدقہ نہیں دیا جاتا۔ مثال کے طور پہ میں یوں عرض کروں، ایک پڑوسی ہے، اس کے پاس کھانا نہیں ہے، اس کے والد والدہ بیمار ہے، دوائی کے پیسے نہیں ہیں، اس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہم نہیں ہوں گے، لیکن ایک بڑا اہتمام کر کے جس میں امیر غریب سب بلائیں گے اور میں جناب یہ محفل لگاؤں گا، اس کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں۔ ذرا اس میں تھوڑی دنیا میں تذکرہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو خفیہ صدقہ تھا،
یہ تو پتہ ہی کسی کو نہیں ہوتا سوائے اللہ کے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں اور معزز سامعین، خفیہ صدقہ کرنا سیکھو، اللہ کو پتہ ہو اور کسی کو پتہ نہ ہو، ایسا خفیہ صدقہ ہو، حدیث میں آتا ہے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم تم سے کچھ نہیں لینا چاہتے، جس کے نام پر دے رہے ہیں ہم اس سے لینا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کی مزید کچھ اس موضوع پہ گفتگو وہ کل والے درس میں کر لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔